بیٹی کو جہیز کا تانا دے دے کر مارو، ایک ایک گھونٹ اسے مارو، دن کو اسے تانا دو تیرے باپ نے تجھے کیا دیا تھا، دوپہر کو اسے تانا دو تو اپنے باپ کے گھر سے کیا لے کر آئی تھی، رات کو اسے تانا دو تیرے باپ نے تو چند ٹکے تجھے دے کر بھیج دیا۔ ہائے تم یہ سمجھو میری بیٹی کسی کے گھر میں جا کر عزت سے رہے گی، چین سے رہے گی، اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارے ظالموں، جس باپ نے بیٹی تیرے حوالے کر دی اس نے گھر میں رکھا ہی کیا ہے؟ باپ کا مان، باپ کی پگڑی، باپ کی عزت تو بیٹی ہوتی ہے۔ ارے جب بیٹی کسی کو دے دے اس نے گھر میں رکھا ہی کیا ہے؟ سنو، جب تمہیں اللہ بیٹیاں دے گا، جب تم انہیں پالو گے، جب تم انہیں جوان کرو گے، جب تم انہیں رخصت کرو گے، پھر میں دیکھوں گا، پھر اپنے دل سے پوچھنا بیٹیاں کیسے جوان کی جاتی ہیں، بیٹیاں کیسے پالی جاتی ہیں، بیٹیوں پر کیسے خرچ کیا جاتا ہے، بیٹیوں کی عزت اور ناموس کا قدم قدم پر کیسے تحفظ کیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ جوان ہو جائیں کیسے ان کو کسی پرائے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنا سمجھ کر کرتے ہیں۔ لیکن آج میرے معاشرے میں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو طلاق دینا رواج بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے۔ اور طلاقیں کیوں ہیں؟ صرف اس لیے اس کی مالی حیثیت کم ہے، ہماری زیادہ ہے۔ کتنے مسلمان ہیں رشتے ٹھکرا دیتے ہیں، کس بنیاد پر؟ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے، ہماری برابری کا نہیں ہے، ہماری برات نہیں بھگت سکتا، ہمارے لیے خرچہ نہیں کر سکتا، یہ تو 4 جوڑے بھی بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ سنو ظالمو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دین نے یہ معیار نہیں بنایا، دین میں یہ نہیں، دین میں نہیں، برادری میں ہوگا، قوموں میں ہوگا، رواج ہوں گے، دین یہ نہیں، دین یہ نہیں کہ جو دین ہمیں سکھ دینے کے لیے آیا تھا آج وہ دین ہمارے لیے دکھ کا ذریعہ بن گیا۔ کیوں؟ ہاں، آج لوگ کہتے ہیں جو یہ عالمہ ہے تو ہم ان پڑھی ٹھیک ہے، یہ حافظ ہے تو میرے بیٹے ان پڑھی ٹھیک ہے۔ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں بھائیوں، کچھ ہماری بھی بدعمالیاں ہیں۔ دین تو اتنا آسان ہے، اللہ کی قسم، شادی اور نکاح نا، یہ مجھ سے زیادہ علم والے شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، اسلام نے ہر عمل کا وقت مقرر کیا ہے، ہر عمل کا، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کی حد بھی متعین کی۔ لیکن نکاح، شادی، نہ اس کا کوئی ٹائم مقرر ہے، نہ کوئی شرط لمبی چوڑی ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ ہے، صرف 2 بول ہیں، اور بنیاد اللہ کے نبی نے بتائی، جس بنیاد پر تم نے یہ کام کرنا ہے تم نے صرف دین دیکھنا ہے۔ جب تم دین دیکھ کر رشتہ کرو گے نا بیٹی کا اور بیٹے کا، اب معاملہ آ گیا رزق کا، روزی روٹی کا، اللہ کہتا میرا وعدہ ہے جب تم دین دیکھ کر رشتہ کرو گے میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، رزق بڑھا دوں گا۔ ہم کہتے ہیں بھائی نہ، پہلے مکان بناؤ، پہلے کیا بناؤ؟ مکان ہونی چاہیے، بیٹھنے کو بھی تو جگہ ہونا، بیٹھنے کو تو ہوتی ہے، لیٹنے کو بنانا چاہتے ہو، بولو تو صحیح، قبضہ کرنا چاہتے ہو، مکان ہو، نوکری لگا ہوا، نوکری ہونی چاہیے، کچھ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جو آج کل رسمیں ہیں، مہندی کی، مانڈے کی، بارات کی، اللہ کی قسم یہ دین میں نہیں ہے، ہم نے ان کو دین بنا دیا۔ اور میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہم جیسے گنہگار علماء بھی مجبور ہوتے ہیں نا، 200-400 تنخواہ جو چودھری صاحب مسجد میں دے رہا ہے مولوی صاحب کی، وہیں کنجروں کا کنجر خانہ چل رہا ہے۔ اب کہتے ہیں مولوی صاحب آؤ نکاح پڑھاؤ، آؤ نکاح پڑھاؤ، آؤ نکاح پڑھاؤ۔
अरे हम जैसे भी गुनहगार होते हैं और मजबूरियाँ हमें ले बैठती हैं, हम इनकार कर दें, हमारी मस्जिद से छुट्टे, हमारी तनख्वाह बंद, हमारा निज़ाम बंद, हमसे ताल्लुक़ ख़त्म। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह ने अक्ल दी है, दूध पाक होता है। जब तुम दूध को भैंस के थनों से निकालते हो, कोई अक्लमंद आदमी जिसके अंदर ईमान की रत्ती हो मुझे बताए, अगर भैंस पेशाब कर दे, चंद कतरे उस दूध में चले जाएं, कोई है जो उसे इस्तेमाल करे? कोई है जो उसे पाक समझे? वो यही कहेगा अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अरे निकाह तो हलाल है, निकाह हलाल अमल है, इबादत अमल है। शादी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है, अल्लाह ने हलाल करार दिया। अब ये बाकी चीज़ें जो हराम मैंने और आपने इसमें डाल दी हैं, फिर उम्मीद रखेंगे कि बेटी नेक होगी, फिर उम्मीद रखेंगे आने वाली दुल्हन मुझे रोटियां बना कर देगी, फिर उम्मीद रखेंगे ये सास के पाँव दबाएगी, फिर उम्मीद रखेंगे ये जनाब हमारे घर को जोड़ देगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हलाल में हराम मिलाओगे, हलाल की बरकतों से महरूम हो जाओगे। जब हलाल को हलाल रखोगे, उसकी ताकत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, लज्जत भी मिलेगी, और फिर उसकी बरकत से अल्लाह आने वाले वक्त में दरवाजे रिज़्क़ के खोल देगा, बरकतों के दरवाजे खोल देगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आओ आज नियत करो, हम अपनी शादियों को सादा करेंगे, शादियों को सादा करेंगे। बेहतरीन बरकत वाला निकाह मेरा नबी कह रहा है, चौधरी नहीं, वडेरा नहीं, नंबरदार नहीं, मौलवी नहीं, शेखुल हदीस नहीं, वो महबूबे कायनात जिससे अल्लाह को प्यार इतना है, वो नबी अगर इशारा करे मेरा रब चांद को दो टुकड़े कर दे, वो नबी इशारा करे दरख्त जमीन फाड़ कर कदमों में आ जाए, वो नबी इशारा करे मुर्दा गो बोल कर आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे। वो अज़मत वाला नबी, वो शान वाला नबी, वो जब हाथ उठाए तो मेरा रब खाली न लौटाए। वो अज़मत वाला नबी कि वो जिन राहों पर चल पड़े वो राहें महकती चली जाएं। वो अज़मत वाला नबी जो उससे जुड़ गया, आया तलवार लेकर था, लेकिन जब जुड़ा, जब नजर नबुव्वत पड़ी तो फिर दिल की दुनिया बदल गई। वो जिनको नफरत थी, मोहब्बत करने वाले जिस नबी से बन गए, वो जो दुश्मन थे वो जाने देने वाले बन गए। वो महबूब नबी नबुव्वत वाली ज़बान से कह रहा है, बेहतरीन निकाह वो है, पसंदीदा निकाह वो है, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। जिसमें क्या खर्च हो भाई? कम खर्च। और आप माशाल्लाह सारा बिरादरी बैठे हो, जानते हो लोग बकरे भी खा जाते लेकिन वहीं बैठे बैठे शिकवे भी करते। बोलो करते कि नहीं करते? सही नहीं बना, मज़ा नहीं आया। गरीब बाप की जिंदगी की जमा पूंजी उसने लगा दी। जिस बाप ने बेटे को रुखसत किया उसकी कमर झुक गई, और तुम उसके दस्तरखान पर बैठकर कहते हो मज़ा नहीं आया। अरे जालिमो, दीन छोड़ोगे तो नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह भी नाराज़, रसूल भी नाराज़, अपने भी नहीं बनेंगे। दीन पर चलोगे, चंद दिन लोग बातें कर सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं है। फिर अल्लाह की मदद नुसरत तुम्हारे साथ हो, अल्लाह की मदद नुसरत तुम्हारे साथ हो। अभी लाहौर से मैं चला, एक माँ मेरे पास आई, अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए। मुझे कहने लगी मुझे कोई तावीज़ दो, कोई अमल बताओ, मेरी औलाद ने मुझे घर से निकाल दिया। हाँ, जब अल्लाह को नाराज़ कर कर ज़िंदगियाँ गुजारोगे ना, फिर सज़ाएँ मिलेंगी। ये अलग बात है 4 दिन बाद मिले, ये अलग बात है मेरा रब कुछ डिले कर दे, ये अलग बात है मेरा रब कुछ मोहलत के बाद तुम्हें पकड़े। लेकिन जब बगावतों पर उतर कर ज़िंदगियाँ गुजारोगे, जब दीन को खेल तमाशा बनाकर यूं कह दोगे ये तो मौलवियों का काम है, ये तो मौलवी कहते रहते हैं, ये तो मौलवियों की सोच है, ये तो मौलवियों वाली बातें हैं। ओ मेरे भाइयों, मेरी क्या औकात है मैं अपनी तरफ से कोई बात तुम्हें बताऊं? मुझे तो हुक्म मिला है इस मनसब पर बैठो, वो बात करो जो अल्लाह के नबी ने कही है, वो बात बताओ जो अल्लाह का नबी बता कर गए। मैं अपनी तरफ से करूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, मुजरिम कोई नहीं
نہیں ہے۔ آج گھر گھر میں ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں میں کوئی ایک ہے جو باپ کے پاؤں دبا رہا ہو، جو ماں کے پاؤں دبا رہا ہو، ورنہ باپ، بوڑھے باپ کا سینہ زخمی ہے، کیا تعلیم یافتہ ہے، پڑھا ہوا ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، لیکن بوڑھا باپ ڈرتا ہے، بوڑھا باپ ڈرتا ہے اگر میں نے اس جوان سے کوئی مطالبہ کر دیا تو میری روٹی بند نہ ہو جائے، مجھے ڈانٹ نہ دے۔ ان علماء اور ان حفاظ مجھ سے یہ دولت چھن گئی، اللہ کی قسم میں پوری زندگی باپ کے سامنے نہیں بولا، میں پوری زندگی میں نے باپ سے فرمائش نہیں کی آج ایسا جوتا لا کر دو، آج ایسا کپڑا لا کر دو۔ ان کا مجھ پر احسان ہے، میں وہ ادا نہیں کر سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر ضرور چلے گئے کہ انہوں نے مجھے دین پر ڈالا، مجھے دین کے راستے میں ڈالا۔ آج اللہ نے کپڑا بھی دیا، گھر بھی دیا، عزت کی زندگی بھی دی۔ میں پوری زندگی باپ کے سامنے نہیں بولا، خاندانی معاملات میں جو کرتا تھا میں نے کبھی ٹانگ نہیں اڑائی، میں نے پوری زندگی ادب کیا۔ اللہ کی قسم آج اس ادب کی برکت ہے، اللہ نے کسی چیز سے محروم نہیں کیا۔ نوجوانوں آج سمجھتے ہو میرا باپ چچا کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تایا کے ساتھ تعاون کرتا ہے، بہنوں کو دیتا ہے، خالوں کو دیتا ہے۔ ارے نوجوان وہ ہیں بھی تو تیرے ہی، وہ ہیں بھی تو تیرے ہی۔ تیری پھپھو کون سی پرائی ہے، تیری خالہ کون سی پرائی ہے، تیرا تایا کون سا پرایا ہے، تیرا چچا کون سا پرایا ہے۔ اگر تیرا باپ نے کی کر رہا ہے تو اپنے مال سے کر رہا ہے، تیرے مال سے نہیں کر رہا، تجھے خوش ہونا چاہیے۔ نوجوانوں آج ماں باپ کو عزت دو، اللہ کی قسم دنیا میں تمہاری عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اور جب ماں باپ کو ذلیل کرو گے نا، تمہیں نہ سسرال والے عزت دیں گے جن کی بنیاد پر تم باپ کو ٹھوکر مارتے ہو، ماں کو ٹھوکر مارتے ہو۔ کتنے جوان ہیں، رشتہ اچھے گھر میں ہو جائے، میں یہ دکھ سے بتا رہا ہوں اللہ کی قسم، لاہور میں ایک بوڑھی عورت اور بوڑھا باپ، بوڑھا خامد، دو میاں بیوی، حالت یہ کہ چارپائی سے اٹھ کر وہاں نہیں جا سکتے، 3 کڑیل بیٹوں کی شادی کی، قرض اٹھا کر سوسائٹی میں مکان لیا، پلاٹ لیا، اچھا مکان بنایا۔ جب شادیاں ہو گئیں تینوں بیویوں کو لے کر شہر چلے گئے، سسرال چلے گئے۔ آج اس عمر میں سردی گرمی میں بیٹے واپس نہیں آتے ماں سے حال پوچھنے، اور اس حالت میں وہ بوڑھی ماں پھر کیسے روٹی پکاتی ہے۔ اے ہائے نوجوانوں، اصل خدمت کا موسم تو بڑھاپا ہی ہے، اصل تو باپ کے احسانوں کا بدلہ دینا یہ موسم بڑھاپا ہی ہے۔ جب ڈاکٹر بھی جواب دے دے، جب باپ کی کھانسی نہ رکتی ہو، جب باپ پیشاب شلوار میں کر دے، چادر میں کر دے، اور جب کہیں اب یہ بوجھ بن گیا ہے، اب اس حال میں کوئی جوان بیٹا باپ کا پیشاب دھو دے، باپ کی چادر بدل دے، باپ کے منہ میں نوالے توڑ کر ڈال دے اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آئے، اللہ کی قسم یہ وقت ہے ماں باپ کے احسان کرنے کا، خدمت کرنے کا، دعائیں لینے کا، جنت بنانے کا۔ آئے نوجوانوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آج اس اجتماع میں آئے ہو تو فقیر کا یہ سبق یاد کر کر جاؤ۔ ہم ہر چیز گھاٹا نقصان برداشت کر لیں گے، ماں باپ کی گستاخی نہیں کریں گے، ماں باپ کو دکھ نہیں دیں گے، ماں باپ کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ پھر دیکھنا تم جہاں بھی جاؤ گے اگرچہ خالی ہاتھ ہو تم کامیاب لوٹو گے۔ آج نوکریاں کیوں نہیں ملتی؟ ڈگریاں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہو ڈگریوں سے نوکریاں ملتی ہیں؟ ارے جسے ماں باپ کی دعا لگ جائے اللہ کی قسم وہ ڈگریوں کا بھی محتاج نہیں ہوتا، وہ پڑھائی کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے گونگے بھی دیکھے ہیں، لاہور میں میرے پاس ایک فیملی ہے، ان کا ایک بھائی گونگا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن آج اس کا رشتہ ہوا، لوگوں نے گاڑی دی ہے، لوگوں نے گاڑی دی ہے، لوگوں نے گاڑی دی ہے، اور اچھی کوٹھی میں رہتا ہے، اچھا کاروبار ہے، بزنس ہے۔ کیا سمجھتے ہو زبان سے رزق ملے گا، سننے سے رزق ملے گا، تعلیم سے رزق ملے گا؟ نہیں 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 نہیں، ہم نے وہ لوگ آباد دیکھے ہیں جو علماء کے خادم تھے، مدارس کے خادم تھے، ماں باپ کے خادم تھے، اور وہ ہم نے آباد بھی اجڑے دیکھے ہیں جنہوں نے ماں باپوں کو رلایا۔ اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ کو عزت دو، یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔
اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اس علاقے میں یہ مدرسہ قاری ہاشم صاحب نے قائم کیا ہوا ہے کہ ان کا حوصلہ، مدرسے چلانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی نے کھیل بنایا ہوا ہے، ہم سے تو 10 بچے نہیں پالے جاتے، مولوی 50 60 100 200 بچوں کو پالتا ہے جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کا کھانا، ان کی رہائش، ان کا میڈیسن، ان کی ہر چیز کہاں؟ مدرسے میں پوری ہوتی ہے۔ پھر وہ بن کر نکلتے کیا ہیں؟ اللہ کی قسم امت کے لیے نفع بخش۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ سب کو رمضان کی عبادتیں نصیب فرمائے۔ دیکھتے نہیں ہو پھٹے ہوئے کپڑے، تروپے لگے ہوئے ہیں، غریب کا بچہ ہے وہ آگے ہوگا، نمبردار پیچھے ہوگا، 100 کلے کا مالک پیچھے کھڑا ہے اور جس کے پلے ایک مرلہ بھی نہیں ہے وہ آگے کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عزتیں اللہ دین سے دے رہا ہے، رنگ رسل سے عزتیں نہیں ملتی، اس لیے دین کے خادم بنو، علماء کے خادم بنو، بڑوں کی عزت کرو، چچا کو عزت دو، تایا کو عزت دو، پڑوسی کو عزت دو، ان علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی خدمت کرو، مدارس کے ساتھ تعاون کرو۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ قاری صاحب کی بچی کا نکاح بھی ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ اس سادگی کے ساتھ جمعے کے دن اس ماحول میں اس سے بابرکت نکاح کہاں ہوگا؟ آج جو نکاح سادہ اور سنت کے مطابق ہوگا نا، اس کی برکتیں اللہ آنے والی نسلوں کو بھی دے گا۔ ایک تجرباتی بات کر رہا ہوں۔ اور جو آج نکاح شریعت کے خلاف اپنی خواہشات پر کرو گے نا، تو آنے والی نسل تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جوڑا ہی نہیں سلامت رہتا، یہ اپنی زندگی کے 40 سال نہیں گزار سکتے۔ ہم نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عیاشیاں کی، اور ہم آخری بات کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی بیٹا ہے آخری، یہ مانتا نہیں، مرضی کر رہا ہے۔ یہ اتنا کہنے سے ہم اللہ کے ہاں معافی نہیں مل جائے گی۔ باقی ساری باتوں میں بیٹا مانتا یا نہیں مانتا؟ بولو تو صحیح، باقی باتیں تو منوا لیتے ہو، جب یہ معاملہ ہے پھر کہ تو بیٹا نہیں مانتا۔ یہ بات نہیں بھائی، اپنا حق ادا کرو، اپنا حق ادا کرو، چھوڑ دو ایسے کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حال ہمارے سامنے بھائی، اگر ہم آج بھی باز نہ آئے، تماشائی بنے رہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم تو قبروں میں جا کر لیٹ جائیں، جو کافر آج ان مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہماری اولادوں کے ساتھ کریں، اور یہ سزا ملے گی اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اگر ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹے۔ تو میرے بھائیو، آج توبہ کر لو، اپنی زندگیاں بدل لو، رمضان سر پر آ گیا ہے، نیت کر لو کہ انشاءاللہ ایک روزہ نہیں چھوڑیں گے، ایک نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑیں گے، ایک تراویح نہیں چھوڑیں گے، صبح و شام قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بھائی اللہ سے جنت کمانے کا مہینہ ہے، اس میں بھی محروم رہ گئے تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ قاری صاحب کی محنت کو، ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کتنی بابرکت تقریب ہو گئی ہے، نکاح بھی ہے، 4 بچوں نے قرآن بھی سینے میں محفوظ کیا، ان کی آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک برکت نہیں، کتنی برکتیں جمع ہو گئی۔ پھر شعبان کا مہینہ، جمعہ کا دن۔ میرے بھائیوں، ایسے موقعوں کا انتظار کرو اور انتخاب کرو اپنی اولاد کے نکاحوں کے لیے۔ جو بات رہ گئی وہ میں کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، پورے سال دن میں رات میں جب چاہو جیسے چاہو آپ کر سکتے ہو، بس 2 گواہ ہونے چاہیے، اور جو ایجاب و قبول ہے وہ ہونا چاہیے، خطبہ سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی شریعت کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ میرے نبی کے ہاں تو حالت یہ تھی کہ ایک صحابی کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جوان ہو گیا، جوان تھا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا میں تیرا رشتہ کر دوں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ میرا کر دیں تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ فرمایا کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ چند صورتیں آپ سے آتی تھیں، چند قرآن کی صورتیں آتی تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا ان کے بدلے میں تیرا فلاں کی بیٹی سے نکاح کر دو۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھ دی ہیں کہ قرآن بھی مہر بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن دین میں اللہ نے آسانی کتنی رکھی ہے۔ دیکھو بھائی، جو حسب توفیق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کیسے کیا؟ اب یہ ولیمہ بھی ہمارے ہاں تو شادی حال، مسلمان شادی حالوں میں آج کل اپنی عزتیں دکھا رہے لوگوں،
بن ٹھن کے جاتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں، رہائش ہے ایمان وہ ختم ہو جاتا. دیندار یہ کرنے میں دنیا داروں سے کیا گلہ کرو بھائی. دیندار بھی پیچھے نہیں ہیں. کہاں ہوگا؟ شادی حال میں. لوگوں کا کاروبار بن گیا، تمہاری عزتیں لٹ رہی ہے، تمہیں احساس ہی نہیں. نکاح بہترین جگہ مسجد ہے، بہترین جگہ، برکت والی جگہ مسجد. جب کام نیکی کا ہے تو جگہ بھی نیک انتخاب کرو بھائی. پھر کیا ہوتا ہے؟ بے پردگی جو ہوتی ہے، گناہ جو ہوتے ہیں، ایک گناہ نہیں، پھر ویڈیو بنتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ مرد عورت اکٹھے، ایک گناہ کوئی. تفصیل میں جاؤں لمبا وقت لگے گا میرے بھائیو دوستو بزرگوں. اس لیے نکاح بہت آسان ہے، ہم نے خواہشوں کی وجہ سے اسے مشکل بنا دیا. آسان کرو گے بھائی؟ اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے نیک رشتے ڈھونڈا کرو اور ایسے ماحول بنایا کرو. کوئی عالم بچی کا نکاح پڑھائے، جمعہ کا دن ہو، نیک محفل ہو، نیک لوگ آئے ہوئے ہوں، تو کتنی بابرکت سعادت ہے. اللہ ہم سب کا نصیب اچھا کرے. اللہ ان بچوں کا پڑھنا قبول فرمائے. جن کی بچیاں کنواری ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتے مرحمت فرمائے. آج یقیناً ہماری ان رسموں نے اتنے حالات مشکل کر دیے ہیں کہ غریب کی بچی کا سر گھر میں سفید ہو رہا ہے، باپ کے پاس دولت نہیں ہے کہ ڈیمانڈ پوری کر کے بچی کا رشتہ کر دے. میرے بھائیوں، اللہ پکڑے گا، پوچھے گا. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ سب بچیوں کے لیے نیک رشتے مرحمت فرمائے، اور جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو عزتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں آباد رکھے. اللہ ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب